وریشا کی امی کی وفات کے بعد وہ بہت زیادہ اداس رہنے لگی تھی. وہ بالکل اکیلی ہو چکی تھی. نہ وہ کچھ کھاتی پیتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی. جنید سے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی. وہ بھی وریشا کو دیکھ دیکھ کر دن رات پریشان ہوتا رہتا. ایک دن کامل نے اس سے پوچھا کہ آخر وہ اتنا پریشان کیوں ہے. تو جنید نے اپنے دوست کامل کو بتایا کہ کس طرح وریشا زندگی سے دور ہوتی جا رہی ہے اور وہ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے. تو کامل نے جنید کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ وہ دوسری شادی کر لے. اس طرح وریشا کو ایک ماں مل جائے گی اور ایک ماں ہی ایک بیٹی کو سمجھ سکتی ہے. جنید کو بھی کامل کی بات میں کچھ وزن محسوس ہوا، اس لیے اس نے کامل کے مشورے کے مطابق دوسری شادی کر لی. اس نے جس عورت سے شادی کی اس کا نام نائلہ تھا اور اس کی پہلے سے ایک بیٹی تھی ہمنا. نائلہ بظاہر تو بہت اچھی نظر آتی تھی. جنید اور وریشا کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی. وریشا نے بھی اسے قبول کر لیا تھا. لیکن جیسے ہی جنید گھر سے باہر جاتا تو نائلہ اپنے اصل روپ میں آ جاتی اور وریشا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کرتی. وہ اپنی بیٹی ہمنا کے ساتھ تو بہت پیار کرتی اور اسے کوئی کام نہ کہتی. کھانا بھی اسے اچھے سے اچھا کھلاتی. لیکن اس کے برعکس وریشا کے ساتھ وہ بہت ظلم کرتی. سارا دن اس سے کام کاج بھی کرواتی اور ڈھنگ کا کھانا بھی نہ دیتی، اور یہ بات جنید کو پتہ بھی نہ چلنے دیتی. نائلہ ایک لالچی خاتون تھی. اسے پہلے سے ہی پتا تھا کہ جنید کے پاس اچھی خاصی پراپرٹی ہے، اس لیے وہ اسی نیت سے یہاں آئی تھی. اب اس سے پہلے کہ جنید کو اس کی اصلیت کا پتہ چلتا، نائلہ نے پہلے ہی ہوشیاری سے جنید کی پراپرٹی اپنے نام کروا لی. جنید کو جب اس بات کا پتہ چلا تو یہ صدمہ اسے بستر پر لگا گیا. دوسری طرف نائلہ طلاق لے کر جا چکی تھی. اب وریشا اپنے باپ کی تیمارداری میں مصروف ہو گئی. ان کے پاس کھانے پینے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ذریعہ آمدن تھا. جو پہلے کا بچا کچا تھا وہ بھی سب ختم ہو چکا تھا. وریشا سے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے وہ کامل انکل کے پاس گئی اور انہیں سارا ماجرا بتایا. کامل بھی سن کر پریشان ہوا، لیکن اس نے وریشا کو مشورہ دیا کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر دے، جیسے کوئی کھانا وغیرہ بنا کر بیچنا شروع کر دے. اب یہ کاروبار شروع کرنے کے لیے اس نے وریشا کو ٹھیک ٹھاک رقم دی تاکہ وہ کم از کم یہ کام شروع کر سکے. اب وریشا کا مقصد یہ تھا کہ وہ کچھ ایسا بنانا سیکھے کہ جو لوگ بھی خریدیں. اس لیے اس نے اپنی ہمسائی آنٹی ساجدہ سے بریانی بنانا سیکھی. تھوڑا بہت کھانا تو وریشا کو آتا ہی تھا، لیکن اچھے سے نہیں آتا تھا، اس لیے اس نے بریانی اچھے سے بنانا سیکھی. جب اسے بریانی اچھے سے بنانا آ گئی تو اس کے بعد اس نے سوچا کہ وہ پیسے ٹھیلے وغیرہ پر ضائع نہیں کرے گی. اس نے ایک بڑا سارا کپڑا لیا اور فٹ پاتھ کے کنارے بچھا کر وہیں پر اپنی بریانی بیچنا شروع کر دی. اس نے بریانی کا ریٹ 10 روپے رکھا کہ ایک پلیٹ بریانی وہ 10 روپے میں دے گی. پہلے تو لوگ اس سے نہیں خریدتے تھے کیونکہ اس کا حلیہ بھی ٹھیک نہیں تھا اور جہاں وہ نیچے رکھ کر بیچ رہی تھی وہ بھی کسی کو بات پسند نہیں آئی. لیکن جیسے ہی کچھ لوگوں نے کھانا شروع کی تو انہیں ذائقہ بہت اچھا لگا، اس لیے آہستہ آہستہ اس کی طرف بھیڑ بڑھنا شروع ہو گئی. یہ بات قریب میں موجود ایک بریانی والے کو پسند نہ آئی. وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ وریشا کی بریانی چلے یا اس کے علاوہ لوگ کسی اور کے پاس جائیں. اس لیے اس نے وریشا کو اس کے بیمار باپ کے نام پر ڈرایا دھمکایا اور اسے منع کیا کہ وہ یہاں تو کیا کہیں بھی اپنا یہ کاروبار نہیں چلائے. وریشا بیچاری ڈر گئی، اس لیے اس نے اپنا یہ کام بند کیا اور چپ چاپ گھر آ گئی. لیکن آخر اسے کچھ تو کمانا تھا نا، کچھ تو کرنا تھا تاکہ وہ گھر کا سرکل چلا سکے. اس لیے اس نے قریب کے کچھ گھروں میں نوکری کرنا شروع کر دی. لوگوں کے گھروں میں کھانا بناتی اور کوئی اور بھی چھوٹا موٹا کام کاج ہوتا، صفائی وغیرہ، تو وہ بھی کر دیتی. اس طرح ان کا گزارا ہونے لگا. ایک دن وریشا کو اس کی دوست نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا بریانی کا کام جاری رکھے. پھر وریشا نے اس کے کہنے پر سوشل میڈیا پہ اپنا اکاؤنٹ بنایا اور 10 روپے پلیٹ بریانی ویسے ہی سیل کرنے لگی. آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ لگنے لگا اور اتنی سستی بریانی کون نہ خریدتا. لوگوں نے خریدنا شروع کر دی، لوگوں کو اس کا ذائقہ پسند آیا. تو اس طرح لوگوں کی بھیڑ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ بڑھتی چلی گئی. اب اس کا کام اچھا خاصا چلنے لگا تھا، اچھے خاصے آرڈرز آتے اور وہ پارسلز ڈیلیور کرتی. اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے وریشا نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے اپنی 10 روپے والی بریانی کو بہت زیادہ فیمس کر دیا. اب ان کی آمدن بہت اچھی ہو گئی تھی اور ان کے گھر کے حالات پھر سے ٹھیک ہونے لگے. اس طرح اس نے جنید کا علاج کروایا اور وہ دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا. اب وہ لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے.